السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج میں آپ کو ایک ایسا واقعہ سنانے جا رہی ہوں جو نہایت دلچسپ اور حیرت انگیز ہوگا۔ وہ قصہ ہے مجبور شخص کے لیے روزی کا غیبی نظام۔ سید جزائری اپنی کتاب انوار نمانیہ میں لکھتے ہیں، ایک بادشاہ اپنے خدمتگاروں اور سپاہیوں کے ساتھ سامان سفر تیار کر کے ایک روز شکار پر گیا۔ جب وہ پہاڑ کے دامن میں دوپہر کا کھانا کھانے دسترخوان پر بیٹھا تو ایک شاہین نے اچانک آ کر اس کے سامنے سے بھنے ہوئے مرغ کو پلک جھپکتے ہی اٹھا لیا۔ یعنی بادشاہ کے دسترخوان سے جو بھنا ہوا مرغ تھا، جو اس کے نوازشات تھے جو اس کے دسترخوان پہ کھانے تھے، اور ان میں سے ایک بھنا ہوا مرغا رکھا ہوا تھا۔ اچانک ایک شاہین آتا ہے اور بادشاہ کے سامنے وہ بھنا ہوا مرغا لے کے اڑ جاتا ہے اور تیزی سے اڑتا ہوا چلا گیا۔ بادشاہ یہ بھنا ہوا مرغا کھانا چاہتا تھا، لیکن وہ دیکھتا کا دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ چاہتا تھا کہ میں اس کو کھاؤں، بڑے سکون سے اور بڑے مزے سے اس نے بنوایا تھا، لیکن وہ دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس کا مرغا بھنا ہوا کون لے گیا؟ ایک شاہین پرندہ۔ اس نے فوراً ہی اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ گھوڑوں پر سوار ہو کر شاہین کا پیچھا کریں اور مرغ واپس لے کر آئیں۔ اس کا پسندی کا تھا، وہ بڑے غصے میں ہوا، میرے آگے سے اور میرا کھانا غائب ہو جائے، یہ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ لہٰذا فوراً ہی لشکر روانہ ہو گیا، یہاں تک کہ شاہین کا تعاقب کرتا ہوا پہاڑوں کے دامن میں جا پہنچا، اور اس کے بعد جب سپاہیوں نے دیکھا کہ شاہین پہاڑ کی دوسری جانب جا چکا ہے تو فوراً ہی یہ سپاہی گھوڑوں سے اتر گئے اور پہاڑ کی بلندی پر جا پہنچے۔ پہاڑ کی دوسری جانب پہنچنے کے بعد انہوں نے بڑا عجیب و غریب منظر دیکھا۔ یعنی سپاہی جب پہاڑوں کے دوسری جانب گئے تو ان کو ایک عجیب سا منظر نظر آیا، وہ حیران ہو گئے کہ یہ کیا ہے۔ ان کے سامنے ایک شخص تھا جس کے ہاتھ اور پاؤں بندھے ہوئے تھے اور وہ زمین پر پڑا ہوا تھا۔ بھنا ہوا مرغ دسترخوان سے اٹھا کر لانے والا شاہین بڑے مزے سے اس شخص کی مہمان نوازی کر رہا تھا۔ وہ پرندہ اپنے چونچ سے گوشت نوچ نوچ کر اس شخص کے منہ میں ڈال رہا تھا۔ اس کے بعد وہ اڑا اور کہیں سے اپنے چونچ میں پانی بھر لایا، پھر اس نے یہ پانی بھی اس شخص کو پلایا۔ سپاہی اس شخص کے قریب پہنچے اور اس کے ہاتھ پاؤں کھول کر پوچھا، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اس نے سپاہیوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے بتایا، میں ایک تاجر ہوں، تجارت کے سلسلے میں اپنا مال و اسباب لے کر جا رہا تھا، اسی راستے میں ڈاکوؤں کا سامنا ہو گیا۔ وہ میرا مال و اسباب لوٹ کر لے گئے اور وہ چاہتے تھے کہ مجھے قتل کر دیں، لیکن میں نے ان سے التجا کی کہ وہ مجھے جان سے نہ ماریں۔ وہ کہنے لگے، ہمیں اس بات کا ڈر ہے کہ تم کسی طرح آبادی تک پہنچ جاؤ گے، اور اس کے بعد ان لوگوں نے مجھے اور میرے خچر کو باندھ دیا اور چلے گئے۔ پھر دوسرے دن یہ پرندہ میرے لیے کہیں سے روٹی لے کر آیا اور آج یہ بھنا ہوا مرغا لے کر آیا ہے۔ روزانہ 2 مرتبہ پرندہ میری مہمان نوازی کرتا ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ لکھا ہے بادشاہ کو جب اس بات کا علم ہوا تو اس کی زندگی میں انقلاب آ گیا۔ وہ کہنے لگا، افسوس ہم پر کہ ہم ایسے خدا کی خدائی سے غافل ہیں جو اس انداز سے اپنے بندوں کو رزق فراہم کرتا ہے، وہ اپنا نظام چلاتا ہے۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے اپنی حکومت سے کنارہ کشی کر لی اور اپنے زمانے کا عابد اور زاہد شخص بن گیا۔ اسی طرح یہ واقعہ ہم کو سبق سکھاتا ہے، ہمارے ارد گرد جو غریب مسکین لوگ رہتے ہیں، ہم اچھا کھا رہے ہیں، اچھا پی رہے ہیں، اپنے گرد نواح کے لوگوں کا پتہ ہی نہیں کرتے، دیکھتے ہی نہیں ہیں، احساس تک نہیں کرتے کس طرح ایک غریب اپنی زندگی گزار رہا ہے، نہ جانے اس کے گھر میں کھانا ہے کہ نہیں۔ ہمارے ملک میں عیاشی، خود غرضی، ظلم کی انتہا، امیرت، تکبر، ان سب کی چیزوں کی انتہا ہے۔ بس ہر انسان، ہر امیر اپنی زندگی میں مگن ہے، اپنے آس پاس کے لوگوں کو دیکھتے نہیں کوئی کس حال میں رہ رہا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، الحمدللہ۔ اسی طرح اگر ہمارے پاس اللہ نے ہمیں رزق دیا ہے، معزز ناظرین، اگر اللہ نے آپ کو اتنا رزق دیا ہے، کھلم کھلا رزق دیا ہے، تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، الحمدللہ۔ حلال طریقے سے استعمال کرنا چاہیے، اپنے گرد نواح کے لوگوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے اور دیکھنا
چاہیے کہ ہمارے ارد گرد کوئی بھوکا تو نہیں۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ ایک مرتبہ اپنی جماعت کے ساتھ مدینے کی گلیوں میں گشت کر رہے تھے۔ اچانک ایک دور سے ایک جلتی ہوئی آگ کی روشنی نظر آئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں تشریف لے گئے، بچے تھے رو رہے تھے، ایک عورت تھی جو ایک چولہے پہ دیگچا چڑھائے ہوئے کچھ بنا رہی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت طلب کی اور پوچھا آپ یہ کیا بنا رہی ہیں اور اس ٹائم رات کے کیوں بنا رہی ہیں اور بچے رو رہے ہیں؟ اور وہ عورت کہنے لگی امیر المومنین بچے بھوکے ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو اس لیے بلک رہے ہیں، تو یہ پانی کا دیگچا میں نے بھر کے خالی آگ پہ چڑھایا ہوا ہے بچوں کو دلاسا دینے کے لیے تاکہ سو جائیں، بس پانی خالی بل رہا ہے اور کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ تو اسی طرح حضرت امیر المومنین بہت افسردہ ہوئے اور وہ اپنے اس کے کھانے کے لیے انتظام کر دیا۔ اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ ہمارے پاس اگر اللہ نے رزق دیا ہے تو ہمیں بھی چاہیے ہم اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیں جو حقدار ہیں، تو اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی نیکی کی توفیق عطا فرمائے، ایک دوسروں کا خیال رکھنے والا بنائے اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمیں اخلاص سے رہنا چاہیے، محبت سے رہنا چاہیے، ایک دوسرے کی تکلیف میں ساتھ دینا چاہیے۔ تو اسی طرح ہم سب کو اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اللہ نے جو ہمیں دیا ہے اس پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ الحمدللہ، اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔